جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارے وزیر خارجہ بلاول بھٹو کی پریس کانفرنس کا ایک کلپ دیکھا جو انہوں نے غالباً امریکہ میں ہمارے سفیر مسعود خان کے ساتھ بیٹھ کر کی، جس میں جب ان سے ایک سوال ہوا کہ آپ نے 30-40 جن 7.5-8 مہینوں میں 30-40 ملکوں کے دورے کیے ہیں اور جس پر 1.75 ارب روپیہ لگا ہے، تو ان کا حاصل وصول اس ملک کو کیا ہوا؟ تو جس کے جواب میں انہوں نے پہلے طنز کیا کہ آپ کا چینل، مطلب اس رپورٹر کا چینل، اور ایک اور چینل یہ جھوٹ پھیلا رہا ہے، حالانکہ جتنے بھی دورے کیے اس کی ٹکٹیں میں نے خود خریدی ہیں اور ہوٹل کا خرچہ میں نے خود دیا ہے۔ اب یہ بڑی ایک عجیب سی سچویشن ہے کہ اس ملک میں اگر تو یہ 30-40 دوروں پر 1.75 ارب لگا ہے تو وہ بلاول بھٹو صاحب نے خود دیا ہے۔ یہ قرب قیامت کی نشانی ہوگی، اور اس کے لیے میں بلاول بھٹو صاحب سے کہتا ہوں کہ وہ ذرا کوئی ثبوت پیش کریں، رسیدیں دکھا دیں۔ گو کہ سرے محل کی کوئی رسید نہیں ہے، ایون فیلڈ کی کوئی رسید نہیں ہے، لیکن اس کی رسیدیں دکھا دیں اور تاکہ ہم ان کو سلوٹ مار سکیں کہ آپ شاباش، آپ نے ملک کے لیے آپ ملک پھرتے رہے اور آپ نے خرچہ اپنا خود کیا۔ اب بلاول بھٹو صاحب وہ خوش نصیب ہیں جو پیدا ہوتے ہی ارب پتی تھے۔ یہ کتنے خوش نصیب ہوں گے اس دنیا میں؟ 5%، 10%، 15%، یہ ان خوش نصیبوں میں ہیں جو پیدا ہوتے ہی ارب پتی، اور یہ بلاول بھٹو ان خوش نصیبوں میں ہیں جو پیدا ہوتے ہی لیڈر۔ یہ پیدا ہوئے تو پیر پگاڑا کا ایک بیان آیا تھا کہ یہ ہمارا مسلم لیگ ہی پیدا ہو گیا ہے۔ پیپلز پارٹی والوں کا بیان آیا تھا کہ ہمارا لیڈر پیدا ہو گیا جب پیدا ہوا تھا۔ تو پیر پگاڑا نے تو طنز کیا تھا کہ یہ بالآخر ایک دن مسلم لیگ جوائن کریں گے، اور وہ وقت آیا کہ آج دیکھیں مسلم لیگ کی حکومت میں وہ وزیر خارجہ ہیں، تو آج پیر پگاڑا کی پیشین گوئی تو درست ثابت ہوئی۔ اچھا، بلاول بھٹو وہ خوش نصیب ہیں جنہوں نے 1 مہینہ چھوڑیں، 1 ہفتہ چھوڑیں، 1 دن چھوڑیں، 1 گھنٹہ چھوڑیں، 1 منٹ بھی کوئی کام نہیں کیا، کوئی نوکری نہیں کی، کوئی ہاتھ سے مزدوری نہیں کی، کسی جگہ کنسلٹنسی یا کسی جگہ ہوتا ٹریننگ کوئی ہوتی ہے، کوئی نہیں کی، اس کے باوجود ارب پتی۔ اچھا، بلاول بھٹو وہ خوش نصیب ہیں جنہوں نے کوئی سیاست میں آ کے کوئی لمبے چوڑے کشٹ نہیں، چوڑے لمبے چوڑے چھوٹا کشٹ بھی نہیں کاٹا، کوئی چھوٹی سی سیاست کی بھی نہیں ہیر پھیر کی، یعنی وہ جب بالغ ہوئے، جب تعلیم مکمل ہوئے تو ایک بنی بنائی سجی سجائی پارٹی کے پہلے شریک چیئرمین بنے اور پھر پارٹی کے سربراہ بن گئے۔ بلاول بھٹو وہ خوش نصیب ہیں کہ جن کو اپنی آبائی نشست سے MNA بنے وہ، اور پھر وہ خوش نصیب ہیں کہ جو MNA بنتے ہی اس ملک کے کم عمر ترین وزیر خارجہ لگ گئے۔ ایک بڑا سوشل میڈیا پہ چل رہا تھا کہ بلاول بھٹو کے پیدا ہونے سے پہلے جو بھارت کا وزیر خارجہ ہے وہ اس وقت سیکرٹری خارجہ کے عہدے تک پہنچا ہوا تھا۔ مطلب بلاول بھٹو جب پیدا ہو رہے تھے تو اس وقت اس کی فارن سروس ختم ہو رہی تھی یا فارن سروس کے آخری لمحوں میں تھا، تو بلاول بھٹو بھی اب وزیر خارجہ ہیں اور وہ بھی اب وزیر خارجہ ہے۔ تو آپ دیکھ لیجئے گا کہ ایک کے پاس کتنا ایکسپیرینس ہے اور وہ کیا کارنامے سر انجام دے سکتا ہے، اور دوسرے ہمارے پاس کتنے ایکسپیرینس ہیں، ہمارے وزیر خارجہ کے پاس، وہ کیا کر سکیں۔ بلاول بھٹو وہ خوش نصیب ہیں کہ جو ابھی سے ہی خیر سے اگلے وزیر اعظم کے امیدوار ہیں اور اپنے CV ملک در ملک تقسیم کرتے جا رہے ہیں، اور ان کو وزیر خارجہ بنانے کی ایک مین وجہ بھی یہ تھی تاکہ پوری دنیا میں وہ شناسا ہو سکے، ان کا چہرہ ہو سکے، اور وہ ہمارے آقا امریکہ سمیت جو ہیں، جو جتنے بھی ممالک ہیں، ان میں پتہ چل سکے کہ یہ ہمارا اگلا ٹیلنٹ ہے۔ بلاول بھٹو وہ خوش نصیب ہیں کہ جن کا نانا ذوالفقار علی بھٹو تھا، یعنی وزیر اعظم پاکستان، چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر، وزیر خارجہ، اور ان کے پہلے ان کے پڑنانا سر شاہ نواز بھی وزیر اعظم، اور بلاول بھٹو وہ خوش نصیب ہے جن کی والدہ بے نظیر بھٹو صاحبہ ہیں، وہ بھی وزیر اعظم، 2 مرتبہ وزیر اعظم رہی۔ بلاول بھٹو وہ خوش نصیب ہیں جن کو ملک نے ملک پھیرایا تاکہ اپنا CV وہ لوگوں میں تقسیم کر سکیں کہ میں بلاول بھٹو ہوں، بے نظیر بھٹو کا بیٹا ہوں، میں وزیر خارجہ پاکستان ہوں اور میں اگلا وزیر اعظم بننے کا امیدوار ہوں۔ بلاول بھٹو وہ ہیں جنہوں نے جو اتنے خوش نصیب ہیں، اس قوم میں ہیں، اس ملک میں ہیں کہ جہاں ان کے نانا نے، مطلب ذوالفقار علی بھٹو نے 1970 میں اس قوم کو روٹی، کپڑے اور مکان کے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا تھا،
اور آج بلاول بھٹو وہی روٹی کپڑا اور مکان بیچ رہے ہیں اور قوم خوش ہے کہ روٹی کپڑا اور مکان ملے گا۔ 1970 سے آج تک اسی ٹرک کی بتی کے پیچھے قوم بھاگی جا رہی ہے اور خوش ہے۔ بلاول بھٹو خوش نصیب ہیں کہ ایسے ملک میں ہیں۔ بلاول بھٹو وہ خوش نصیب ہیں کہ جن کی سندھ میں بیڈ گورننس، بیڈ پرفارمنس، مس مینجمنٹ کی مثالیں دنیا میں دی جاتی ہیں، مگر اس کے باوجود ان کی لیڈری بھی چل رہی ہے، ان کی پارٹی بھی چل رہی ہے، ان کی سیاست بھی چل رہی ہے، ان کی جمہوریت بھی چل رہی ہے۔ بلاول بھٹو وہ خوش نصیب ہیں جو اس ملک میں پیدا ہوئے ہیں جس کا نام پاکستان ہے، جس میں لتھی چڑی کا کوئی نہیں ہوتا، اوپر نیچے یعنی کچھ بھی نہیں ہوتا، جس میں سب کچھ چلتا ہے، سب کچھ ممکن ہے۔ اور بلاول بھٹو صاحب وہ خوش نصیب ہیں کہ جو 40 ارب جعلی اکاؤنٹس منی لانڈرنگ کا جو GIT جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم تھی، اس کی جو رپورٹ ہے اس کا پلسرات بھی عبور کر گئے ہیں، جس میں تھا کہ بلاول بھٹو کے صدقے کے بکرے جعلی اکاؤنٹ سے، صدقے کے بکروں کے پیسے جعلی اکاؤنٹ سے دیے جاتے تھے۔ بلاول بھٹو اور ایان علی کی جو ٹکٹیں تھیں ایک اکاؤنٹ سے جاری ہوتی تھی، ایان علی ماڈل آپ کو یاد ہوگا۔ اور بلاول بھٹو کی لانڈری، ہیپی برتھ ڈے کے خرچے اور چھوٹے موٹے سارے خرچے انہی جعلی اکاؤنٹ سے پورے ہوتے تھے۔ اب بلاول بھٹو صاحب نے فرمایا ہے کہ انہوں نے اپنے پاس سے ٹکٹیں لگائیں اور اپنے پاس سے ہوٹلوں کا خرچہ دیا۔ ناممکن سی بات ہے اس ملک میں، ہمیں ابھی تک ہم اتنے خوش نصیب نہیں ہوئے کہ کوئی ایسا بندہ ہے کہ جو اپنی جیب سے 1 ارب 75 لاکھ کروڑ، یعنی اگر اتنا ہی ہے، کم ہوں گے پیسے، جتنے آپ کر لیں، ارب کر لیں، 50 کروڑ کر لیں، 60 کروڑ کر لیں، جتنے بھی ہوں، 1 ارب 75 کروڑ مطلب جتنے بھی پیسے ہوں وہ اپنے جیب سے پیسے لگائے گا۔ یہاں تو یہ لوگ ایسے ہیں کہ فضائی کیٹرنگ ہاؤس آف شریف نے کی، وہ بھی سرکاری خرچے پہ۔ یوسف رضا گیلانی نے انجلینا جولی کے ساتھ تصویریں بنوانی تھی اپنے خاندان کی، ملتان سے اپنے خاندان کو ہیلی کاپٹر پہ بھجوایا، وہ بھی ہمارے خرچے پہ۔ اور اس کے علاوہ چودھری نثار نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ کراچی میں ہیلی کاپٹر جاتا تھا نہاری لینے کے لیے، وہ بھی ہمارے خرچے پہ۔ اس کے علاوہ یہ 5 اپنے گھر کیمپ آفسز مقرر کرتے ہیں کہ ایک وزیر اعظم کا آفس، ایک گھر کا آفس، ایک گھر کا آفس، ایک گھر کا آفس، تاکہ وہاں کے سارے خرچے جو ہیں وہ سرکار پے کرے۔ اور یہ تو ایسے ظالم ہیں کہ یہ چائے کا کپ مہمان کو جو پلاتے ہیں وہ بھی سرکاری ہوتا ہے۔ تو اس میں بلاول بھٹو کا یہ خیر اس پہ بعد میں آتے ہیں۔ بلاول بھٹو نے اس سے جب انہوں نے پوچھا کہ اپنے ان دوروں سے کیا حاصل وصول کیا، ملک کے لیے کیا ہوا، تو انہوں نے کہا کہ میرے دوروں، یہ ان کے الفاظ ہیں، اور میری محنت کی وجہ سے پاکستان اور پاکستانی عوام کو بہت فائدہ ہوا۔ اچھا، بلکہ انہوں نے ایک اپنی اردو میں کہا کہ یہ مجھے گدھے کی طرح چلاتے ہیں، وہ مسعود خان صاحب سے کہا، مطلب ان کا تھا کہ انہوں نے مجھے گدھے کی طرح کام مجھ سے لیتے ہیں، کہ بہت محنت کرواتے ہیں۔ اچھا، فائدہ کیا ہوا انہوں نے بتایا، انہوں نے کہا کہ پاکستان فیٹف کی گرے لسٹ سے وائٹ لسٹ میں آیا۔ اب یہ پہلا فائدہ انہوں نے گنوایا۔ بلاول بھٹو صاحب، ہم اتنے گھاس کھانے والے ہیں، ہم اتنے بے وقوف بھی نہیں ہیں جتنے آپ سمجھتے ہیں۔ فیٹف سے آپ کا کیا لینا دینا؟ فیٹف فوج اور عمران حکومت کی ساری کوششیں تھی جس کی وجہ سے فیٹف گرے لسٹ میں آیا، لیکن جب گرے لسٹ سے وائٹ لسٹ میں آیا، لیکن جب وہ وائٹ لسٹ میں آیا اس وقت آپ کی حکومت تھی۔ سارا کام عمران حکومت نے کیا اور پیچھے فوج نے کیا۔ JHQ میں اس کا مرکز بنا تھا اور یہ ایک شک پہ کام کیا فوج نے، اور کئی مرتبہ چھپ چکا کہ 34 میں تھے، 27 ہو گئی، ہمارے پورے ہو گئے، وہ نکات پہ کام ہو گیا، 30 پہ ہو گیا، 33 پہ ہو گیا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میری وجہ سے یہ فیٹف آیا۔ بھئی آپ کا کیا اس میں تھے؟ آپ تو وہ لوگ ہیں، آپ تو اس وقت اپوزیشن میں تھے جب فیٹف کی قوانین سازی ہو رہی تھی، تو آپ تو کہہ رہے تھے کہ ہم اس قوانین سازی میں تب حصہ لیں گے اگر نیب آپ کی یہ ہمارے ساتھ نیب کی ترامیم کریں۔ تو وہ تو شکر ہے نیب کی ترامیم اس وقت نہیں ہوئی، اب آپ نے نیب ختم کیا، مگر آپ کا تو 0/0 فیٹف میں ہے۔ یعنی اتنا بیوقوف بنانا قوم کو، اور وہ بھی سامنے چٹے دن۔ وہ ایک سرائکی کہاوت ہے نا کہ دو بندوں کا آپ کچھ نہیں بگاڑ سکتے، ایک جو منہ پہ جھوٹ بولے اور دوسرا جو دریا کی دوسری طرف کھڑے ہو کے گالی دے، کیا کر سکتے ہیں آپ؟ یعنی یہ فیٹف کا آپ سے کیا لینا دینا بھائی؟ فیٹف تو پچھلی حکومت، عمران حکومت اور فوج کی مدد سے ہم گرے لسٹ سے وائٹ لسٹ میں ہے۔ دوسرا کام انہوں نے کہا پاکستان کو معاشی طور پہ بڑا فائدہ ہوا، کھیت مٹی فائدہ ہوا۔ زر مبادلہ ہمارا 4 ہفتوں کا ہے، ڈالر ہمارا 3 ریٹ ہے مارکیٹ میں، باہر سے جو پاکستانی آپ کو پیسے بھیجتے تھے وہ ٹرسٹ نہیں کر رہے۔
اس کے علاوہ باہر کوئی ملک آپ کو منہ لگانے کو تیار نہیں ہے. اس کے علاوہ دوسری بات یہ ہے کہ امپورٹ ایکسپورٹ برا حال ہے, اسٹاک ایکسچینج کا برا حال ہے, مہنگائی, بےروزگاری, غربت کا برا حال ہے. کوئی آپ کو اب لینے دینے پڑے ہوئے ہیں, ٹیکنیکلی ہم ڈیفالٹ کر چکے ہیں, اور آپ کہہ رہے ہیں معاشی فائدہ ہوا ہے. کون سا معاشی ہمیں فائدہ ہو گیا؟ ابھی کیا معاشی فائدہ ہو گیا؟ اس کے بعد انہوں نے ایک اور پتہ نہیں کہا کہ ہماری ریفارمز کا ایک ڈاکومنٹ تھا جو پوری دنیا میں بڑا سراہا گیا اور پوری دنیا نے اس کو بڑا اپریشیٹ کیا. وہ ریفارمز کا ڈاکومنٹ چوتھی مرتبہ آپ کی سندھ میں حکومت ہے, وہاں کر لیں. سندھ کا جو طرز گورننس ہے یا گورننس کا ماڈل ہے, کیا وہ ایتھوپیا والے بھی اپلائی کریں گے؟ کیا وہ کینیا والے بھی اس کو لائک کریں گے؟ کیا وہ یوگنڈا والے بھی اس کو اپلائی کرنا چاہیں گے جو سندھ کا حال ہے؟ کون سا ریفارمز کا ڈاکومنٹ آپ دنیا میں؟ تو فیٹف آپ کا نہیں تھا, وہ پچھلی حکومت کا تھا. معاشی طور پہ جو اس ملک کو فائدہ ہوا ہے, ہم تو 7.5 مہینوں میں ٹیکنیکلی ڈیفالٹ کر چکے ہیں. ریفارمز اگر کوئی ہوتی تو آپ سندھ میں کر لیتے. کیا فائدہ ہوا؟ اور آپ نے ملک کیا امریکہ میں 2-3 دورے کیے, سنگاپور, انڈونیشیا, مصر, سعودی عرب میں 2-3 دورے, UAE میں 2-3 دورے, اردن, چین, جرمنی, کازخستان, ڈنمارک, سویڈن, ناروے, سمرقند, قطر, کمبوڈیا, تاشقند, ایران, ترکی, 2 مرتبہ سوئٹزرلینڈ. پتہ نہیں کہاں کہاں آپ گئے اور کس وجہ سے گئے اور کیا حاصل وصول ہمیں ہوا, سمجھ نہیں آتی. 30-40 ملکوں کے دورے آپ کا مطلب ہے کہ آپ ہر 7ویں دن ملک سے باہر چلے گئے ان پچھلے 8 مہینوں میں, اور اس کا رزلٹ کیا نکلا؟ کیا کچھ نکلا؟ کتنے کوئی تجارتی معاہدے کیے وہ آپ بتائیں. کتنے ملکوں میں, ہمارے ملکوں میں سرمایہ گو کہ جب تک آپ لوگوں کی اپنی سرمایہ کاری اس ملک میں نہیں ہوگی, اپنا سرمایہ, اپنا کاروبار نہیں ہو تو کوئی اور کیوں کرے گا؟ لیکن کتنا سرمایہ کار آیا, کوئی ایک سرمایہ کار آیا ہو اس ملک میں آپ کی وجہ سے؟ کتنی بیرونی سرمایہ کاری آئی؟ کتنے ہمارا زر مبادلہ جو عمران خان 16 ارب ڈالر, 17 ارب ڈالر یا 10 ارب ڈالر جتنا بھی چھوڑ گیا تھا, وہیں رکا رہتا تو پھر بھی ہوتا. ہمارا تو آدھا رہ گیا, ایک مہینے کا رہ گیا. کوئی IMF آپ سے مان نہیں رہا. کتنے آپ اتنے دورے آپ نے کیے پورے ملکوں میں کہ کیا ملک انہوں نے ادھر, کیا ہمارے ہاں وہ فیکٹریاں لگ گئیں؟ ہماری تو اپنی فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں, انڈسٹری بند ہو گئی ہے, بے روزگاری انتہا پہ پہنچی ہوئی. کون سا فائدہ سر ان سارے دوروں کا؟ دورے پہ دورہ, دورے پہ دورہ, وہ نہیں گانا تھا شازیہ خوشی کا, دانے پہ دانہ, دانے پہ دورے پہ دورہ, دورے پہ دورہ. کہاں سر, کس کی بات کر رہے ہیں؟ کیوں اتنے ظاہر جھوٹ بولتے ہیں؟ آپ اپنا CV امپروو کر رہے ہیں, آپ ملک در ملک پھر رہے ہیں, جو ملک بھی دعوت دیتا ہے وہاں چلے جاتے ہیں, وہ آپ کی مرضی, آپ وزیر خارجہ ہیں, آپ کرتے رہیں, اس ملک کی یہی قسمت ہے. لیکن یہ تو نہ کہیں کہ فیٹم میں نے کیا, اس شکر کریں آپ نے یہ نہیں کہا کہ پاکستان ہم نے اس دوروں میں بنایا ہے. ان جو 30-40 دوروں میں 47 میں پاکستان نہیں بنا تھا, اب ہم نے ایکچولی بنایا. تو نہ کریں اس طرح. فیٹف پچھلی نے کیا, معاشی طور پہ ہم ڈاؤن ہو گئے, اور آپ کے دورے پہ دورے, اور اس کا آپ کہہ رہے ہیں کہ بڑا فائدہ ہوگا. سر آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے, اس ملک کو کوئی فائدہ نہیں ہوا. اور سر پلیز جھوٹ نہ بولا کریں. پاکستان زندہ باد.